الرحیم اعاذک اللہ من سہامہم ومخطئ من رمیہ القمر۔ اعاذ یعید، اعاذہ کا معنی ہوتا ہے پناہ دینا۔ اعاذک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں پناہ دے، تمہیں بچائے، من سہامہم، ان لوگوں کے تیروں سے۔ یہاں مراد ہے لوگوں کے برا بھلا کہنے سے، لوگوں کے گالی گلوچ سے، لعن طعن سے، یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے لوگوں کے لعن طعن سے۔ وَمُخْطِئٌ مَّن رَمِيُّهُ الْقَمَرُ، اور خطا کر جاتا ہے وہ جس کا نشانہ چاند ہو۔ وَمُخْطِئٌ مَّن رَمِيُّهُ الْقَمَرُ، مخطئ خطا کرنے والا ہوتا ہے، من وہ شخص، رمیہ جس کا نشانہ، جس کے تیر کا نشانہ القمر چاند ہو۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص جو ہے خوب اچھے سے نشانہ ساد کر کے چاند پر تیر چلائے تو چاند کو لگ جائے گا کیا؟ نہیں لگے گا، کہ جا کے چاند میں دھس جائے گا تیر، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو یہاں پہ ضمناً یہ تشبیہ بیان کر رہا ہے کہ آپ کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں تو آپ کی ذات پر اس کا کوئی اثر پڑنے والا ہے نہیں۔ جیسے کہ کوئی چاند کو تیر مارے اور یہ سوچے کہ میں چاند کو زخمی کر دوں گا، کتنا ہی نشانہ ساتھ کر کے وہ تیر مارے، ہمیشہ اس کا تیر خطا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو یہاں پہ گویا کہ بادشاہ کو جو لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں اس کو تشبیہ دے رہے ہیں ان لوگوں سے جو کیا کرتے ہیں، چاند پر تیر چلاتے ہیں اور خطا کر جاتے ہیں۔ اور چھٹی مثال ہے لیس بالمنکر ان برست سبقا غیر مدفوعین عن السبق العراب، کہ لیس بالمنکری، منکر کہتے ہیں جس چیز کا انکار کیا جائے، لیس بالمنکری یہ بات ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس کا انکار کیا جائے، لیس بالمنکری منکر باتوں میں سے نہیں ہے، یعنی ان باتوں میں سے نہیں جس کا انکار کیا جائے بلکہ ان باتوں میں سے جس کا اقرار کیا جائے۔ لیس بالمنکری یہ بات منکر نہیں ہے، انکار کے قابل نہیں ہے۔ کیا؟ ان برست سبقاً، اگر آپ سب سے آگے بڑھ جائیں، برز ابرز کا مطلب ظاہر ہونا، ظاہر ہو جائیں کس طور پر؟ سبقاً آگے بڑھ کر کے، یعنی آپ لوگوں کی بھیڑ میں سب سے جو بلند نظر آتے ہیں، سب سے آگے نظر آتے ہیں، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں غیر مدفوعین عن السبق العراب، عراب کہتے ہیں خالص عربی گھوڑے کو جو بڑا تیز رفتار ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عراب۔ غیر مدفوعین کا معنی ہوگا ہٹایا نہ جا سکے، جسے دفع نہ کیا جا سکے، غیر مدفوع جو جس کو دفع دور نہ کیا جا سکے، یعنی سبقی آگے بڑھنے سے۔ تو معنی کیا ہوگا؟ عراب جو ہوتا ہے خالص عربی جو گھوڑا ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ بادشاہ کو کس چیز سے تشبیہ دینا چاہ رہا ہے، تشبیہ ضمنی کے طور پر؟ خالص عربی گھوڑے سے۔ جی ہاں، تو جیسے خالص عربی گھوڑے کو ریسنگ میں آگے بڑھنے سے روکا نہیں جا سکتا، ایسے ہی آپ کو بھی آگے بڑھنے سے روکا نہیں جا سکتا کہ لوگ جو ہے وہ سست گھوڑے کی طرح اور آپ عربی گھوڑے کی طرح ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے ہم تشبیہ کی اغراض تشبیہ کا بیان شروع کرتے ہیں۔ یہ 3 تمرین حل ہو گئی۔ اغراض التشبیہ، تشبیہ کے اغراض، یعنی جب ہم اپنی بات کو تشبیہ کے ذریعے بیان کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کی غرض کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تشبیہ کے مختلف اغراض ہوتے ہیں، یہاں انہوں نے 6-7 اغراض بیان کیے ہیں۔ جیسے تشبیہ کے غرض کیا ہوتی ہے کہ امکان مشبہ، یعنی اس بات کے ممکن ہونے کو بیان کرنا کہ میں جو مشبہ کے بارے میں جو بات بول رہا ہوں وہ بالکل ممکن ہے۔ امکان مشبہ، مشبہ کا ایسا ہونا ممکن ہے۔ کبھی مشبہ کی حالت کو لوگوں کے دماغ میں بٹھانا مقصود ہوتا ہے، کبھی مشبہ کے حالت کی مقدار کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، کبھی مشبہ کو سجا کر کے پیش کرنا مقصود ہوتا ہے، کبھی مشبہ کی برائی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اغراض تشبیہ یا تشبیہ کے جو مقاصد ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ ابھی کیا کیا انہوں نے کہ پہلے 6 مثالیں بیان کی ہے، 6 مثالیں بیان کی ہیں، پھر نیچے البحث کے ذریعے سے ان مثالوں کی وضاحت کرتے ہوئے یہ سمجھایا ہے کہ ہر 6 مثالوں میں
تشبیہ کی غرض الگ الگ ہیں۔ تو 6 مثالوں کے ذریعے 6 غرض تشبیہ کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو ہم پہلے یہ کرتے ہیں کہ ان 6 اشعار یا مثالوں کا جو ہے مفہوم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے پہلی مثال ہے دان علی اید العفات وشاسع عن کل ند فی الندى وضریب کالبدر افرط فی العلو وضوءه للعصبۃ السارین جد قریبی۔ دان دنا یدنو کا معنی تھا قریب ہونا، اسی سے دنیا بنا ہے، اس میں تفضیل واحد مؤنث کا صیغہ۔ دان اصل یہ مبتدا کی خبر ہے، اصل عبارت ہے انت دان، تو قریب ہے، علی اید العفات، علی اید العفات، علی کا معنی پر، ایدی کا معنی ہاتھ، عفات عافی کی جمع، کس کی جمع؟ بولیے عافی کی جمع، اور جی، اور عافی کا ایک معنی ہوتا ہے مانگنے والے، بھیک مانگنے والے۔ علی اید العفات مانگنے والوں کے ہاتھ پر تو قریب ہے، وشاسع شسع یا شاسع کا معنی تھا دور ہونا، شاسع ضارب کے وزن پر ہے، اور تو دور ہے، ان کل ند، ان کا معنی سے، کل یعنی ہر، اور ند کا معنی ہوتا ہے مقابل، مد مقابل جو شریک ہوتا ہے، یعنی آپ کے جیسا کوئی دوسرا شخص ہے تو آپ کا ند کہلائے گا۔ ند ان کل ند ہر طرح کے شریک سے، کس بات میں شریک؟ فی الندا، ندا کہتے ہیں بخشش کو، پیچھے لفظ آ چکا ہے نا، ندا کس کو کہتے ہیں؟ بولیے بخشش کو۔ اور ضریب، ضریب کہتے ہیں، اس کا ہی معنی تھا مد مقابل، تو معنی یہ ہو جائے گا کہ آپ جو ہے لوگوں کی، مانگنے والوں کے ہاتھوں کے قریب ہیں، اور بخشش میں ہر طرح کے مقابل اور شریک سے دور ہیں۔ تو یہاں کیا کیا گیا؟ ایک ہی ذات کے لیے ایسے 2 وصف کو بیان کیا گیا جس میں تضاد ہے، کہ آپ قریب ہیں اور دور ہیں، قریب ہیں اور دور ہیں۔ تو ذہن نے یہ کہا کہ یہ تو محالات میں سے ہے کہ ایک ہی چیز جو ہے قریب بھی ہو اور وہی چیز بعید بھی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اعتراض ہوا تھا۔ اب تشبیہ کے ذریعے اس کے ممکن ہونے کو بیان کر رہا ہے وہ، یعنی اس امتناع کے ممکن ہونے کو بیان کرے کہ یہ بات ممتنع نہیں ہے۔ تو اب اس ناممکن سے بات کو ممکن بنانے کے لیے وہ تشبیہ دے رہا ہے، کہتے ہیں کل بدری، کل بدری کیا معنی کریں گے؟ کل بدری کیا معنی کریں گے؟ بدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدر کا نہیں معنی معلوم؟ ارے 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں، اولا درجہ کے طالب علموں کو معلوم رہتا ہے یہ۔ کل بدری، بدر کی طرح، 14ویں رات کے چاند کی طرح، افرطا فی العلو، جو علو میں، بلندی میں بہت اوپر رہتا ہے۔ افرطا، افراد کا معنی ہے زیادتی، افرطا فی العلو، علو میں زیادہ ہے، یعنی بلندی میں بہت زیادہ ہے۔ وضوءہ، اور اس کی روشنی، للعصبۃ السارین، عصبہ کہتے ہیں قبیلے کو، جماعت کو، للعصبۃ السارین، سرا یسری، اس سے اصل میں سارگین تھا، ضاربین کے وزن پر سارگین، رات میں چلنے والے، سرا یسری کا معنی ہوتا ہے رات میں چلنا۔ للعصبۃ السارین، رات میں چلنے والی جماعت کے لیے، جد قریب، بہت قریب ہے۔ وضوءہ، اور اس کی روشنی، للعصبۃ السارین، رات میں چلنے والی جماعت کے لیے، جد قریب، بولیے جدو قریب، جدو قریب، جد کہتے ہیں بہت کو نا، جیسے جدن بولتے بہت عمدہ کو، تو جدو قریب بہت قریب ہے۔ تو دیکھیے یہاں جو ہے جیسے چاند بلندی کے اعتبار سے دور رہتا ہے، لوگوں سے دور رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ لیکن اس کی روشنی بھی دور رہتی ہے کیا اندھیری رات میں چلنے والے لوگوں سے؟
نہیں، تو جیسے چاند ایک اعتبار سے دور ہے اور ایک اعتبار سے قریب ہے، تو ایسے ہی میرا جو ممدوح ہے وہ بھی اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ وہ مانگنے والوں سے قریب ہے اور شریک سے کیا ہے، دور ہے۔ تو یہاں پہ بیان امکان مشبہ، یعنی مشبہ کے امکان کو یہاں بیان کیا گیا کہ مشبہ کے لیے جو باتیں بیان کی گئی ہے وہ ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔ اب دوسرا شعر دیکھیے، وقال النابغۃ الظبیانی، یہ شاعر کا نام ہے، نیچے کچھ اس کے حالات بھی دیے گئے ہیں۔ شعراء جاہلیت میں سے ایک شاعر ہے۔ فإنک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک تم سورج ہو، والملوک کواکب، اور دوسرے جو بادشاہ ہیں وہ ستارے ہیں۔ تم سورج ہو اور دوسرے بادشاہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستاروں میں سے کوئی ستارہ ظاہر ہوتا ہے کیا؟ نہیں۔ ہاں، تو حالت بیان کر رہے ہیں کہ تمہاری حالت اور دوسرے جو بادشاہ ہیں ان کی حالت کیسے ہیں؟ ایسے ہیں کہ جیسے ستارے اور سورج کی حالت ہوتی ہے کہ جیسے ہی سورج نکلے تو سارے ستاروں کی روشنی جو ہے ماند پڑ جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، پھیکی پڑ جاتی ہے۔ یہاں پہ مشبہ کی حالت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ کس کو بیان کرنا مقصود ہے؟ مشبہ کی حالت۔ فإنک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب، تو بے شک تم سورج ہو اور دوسرے بادشاہ ستارے ہیں، جب سورج طلوع ہو تو ستاروں میں سے کوئی ستارہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تیسرا شعر، قال المتنبی فی وصف اسد، شیر کی تعریف میں، شیر جو جنگل میں پھرتا ہے، شیر داڑنے والا، اس کی تعریف میں متنبی نے یہ شعر کہا ہے۔ شیر کی تعریف میں یہ شعر کیا ہے؟ شیر کی آنکھوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے متنبی، ما قوبلت عیناہ الا ظنتا تحت الدجا نار الفریق حلولا، ما قوبلت عیناہ، اس کی آنکھوں کا مقابلہ سامنا نہیں کیا گیا، الا ظنتا، مگر یہ کہ اس کو ان دونوں آنکھوں کو گمان کیا گیا۔ ظنا، ظنا، ظنو، ظنت، ظنتا، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں الف تثنیہ جو ضمیر وہ لوٹ رہی ہے عینا، عین کی طرف، دونوں آنکھوں کی طرف۔ مانا ہوگا شیر کی دونوں آنکھوں کا جب سامنا ہوتا ہے تو تمہیں ایسا گمان ہوگا کہ تحت الدجا نار الفریق حلولا، کہ تاریکی کے تحت، تاریکی میں، نار فریقی حلولا، حلولا کہتے ہیں ٹھہرنے والے لوگ، جو کہیں پر اترتے ہیں مہمان لوگ، ان کو کہا جاتا ہے حلول، اور فریق کہتے ہیں جماعت کو۔ تو ٹھہرے ہوئے قافلے کی آگ جو تاریک رات میں، تاریکی میں ہو، تحتا کا معنی کریں گے تحت میں، تحت الدجا، دجا کا معنی سخت تاریکی، تاریکی میں موجود ٹھہرے ہوئے قافلے کی آگ ہو۔ یہ کیا ہوتا ہے ٹھہرے ہوئے قافلے؟ پہلے زمانے میں قافلے والے جب کہیں پر ٹھہرتے تھے نا تو وہاں پر موٹی لکڑیاں اپنے آس پاس جلاتے تھے، اور جب وہ لکڑی جل کر کے بالکل رات میں لکڑی پوری جل جاتی تھی، دھواں وہاں سب ختم ہو جاتا تھا، اس کی روشنی جو لپک ہے وہ لپک بھی ختم ہو جاتی تھی۔ اب صرف جو ہے نا لال دہکتے ہوئے انگارے اس میں موجود رہتے تھے صبح تک، تو دور میں جو دور سے اندھیری رات میں وہ بالکل لال لال نظر آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے کہتے ہیں کہ جب تم شیر کی آنکھوں کو دیکھو گے نا تو اس کی آنکھیں بالکل ویسی ہی لال نظر آتی ہے جیسے ٹھہرے ہوئے مسافروں کے قافلے کے درمیان جلی ہوئی آگ میں شعلے نظر آتے ہیں، اور تاریک رات ہو تو جیسے اندھیر رات میں لال لال دہکتے ہوئے انگارے نظر آتے ہیں، ایسے ہی جو ہے شیر کی آنکھیں نظر آتی ہیں۔ تو یہاں پہ اس کی لالی کی کیفیت اور اس کے لالی کی مقدار بیان کرنا مقصود ہے کہ نہیں، کہ کتنی لال اس کی آنکھیں ہیں، جتنی لال مسافر جو آنکھ جلاتے ہیں کالی رات میں، اور اس کی چنگاری اور اس کے شعلے جتنے لال ہوتے ہیں اتنی ہی لال اس کی آنکھیں آپ کو نظر آئیں گی۔
ترجمہ ایک بار دیکھ لیجئے. ما قوبلت عیناہ الا سنتا، ان کی آنکھوں کا سامنا نہیں کیا جاتا ہے مگر گمان کیا جاتا ہے تحت الدجا نار الفریقی حلولا، کہ وہ تاریکی میں موجود ٹھہرے ہوئے قافلے کی آگ ہے. تاریکی میں موجود ٹھہرے ہوئے قافلے والوں کی آگ ہے. ٹھہرے ہوئے ترجمہ کیا حلول کا، اور قافلہ ترجمہ کیا فریق کا. کیا بولے؟ ٹھہرے ہوئے قافلوں کی آگ. جو تاریکی میں موجود ہے. تحت الدجا کا معنی تاریکی میں جو موجود ہے، تاریکی کے نیچے ہے. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو لوگ بت کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے سامنے دعا کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کا دعا کرنا جو ہے کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. تو اس بے وقوفی والی حرکت کو، ان کافروں کے اس بے وقوفی والی حرکت کو کہ خود ہی پتھر تراشتے ہیں، خود ہی اس کے سامنے جو ہے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو ایک خاص چیز سے، یہ چونکہ ایک امر معنوی ہے کہ اس کا ایسا کرنا جو ہے بیکار کی چیز ہے، تو یہ بیکار ہونا ایک امر حسی والی مثال سے سمجھایا گیا. اس کو کہا جاتا ہے تقریر مشبہ، یعنی مشبہ کی حالت کو ذہن میں اچھے سے بٹھانا. تقریر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقرر کیا کرتا ہے کہ کسی خاص بات کو، جیسے غیب کا مسئلہ ہے یا اولیاء کرام سے مدد کا مسئلہ ہے، اس کو لوگوں کے ذہن میں اپنی باتوں سے بٹھا دیتا ہے، اس لیے اس کو تقریر کہا جاتا ہے. بیان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقریر. تو مشبہ کی تشبیہ کے اغراض میں سے ایک غرض ہے تقریر مشبہ، یعنی مشبہ کی حالت کو لوگوں کے ذہن میں اچھے سے بٹھا دینا. تو یہاں پر وہ کافر جو بت کی پوجا کر رہا ہے اور اس کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اس کی حالت کیسی ہے؟ تو یہ امر معنوی کو ایک امر حسی کے ذریعے سمجھا کر کے اس کی حالت کو بالکل ذہن میں بٹھایا گیا. کیا ہے؟ کہتے ہیں الذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسرے کو پوجتے ہیں. لا یستجیبون لہم بشیء، تو وہ چیزیں اس کے لیے کسی چیز کو قبول نہیں کر سکتی. الا کباسط کفیہ، مگر وہ اس الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر وہ اس پانی کی طرف پھیلائے ہوئے اس شخص کی طرح ہے. الا کباسط کفیہ الی الماء، پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلانے والے اس شخص کی طرح ہے. لتبلغ فاہ، لیبلغ فاہ، کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے. وما هو ببالغہ، حالانکہ پانی اس تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی ندی کنارے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی میں کوئی ڈال دے اور ڈال کر کے یہ انتظار کرے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے، تو آ جائے گا اچھل کر کے کیا اس کے پانی میں، اس کے منہ میں نہیں آ سکتا نا. دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر کے کوئی پانی میں ڈالے، اس کو چلو نہ بنائے، پھیلا کر کے ڈالے اور نکالے، ڈالے اور نکالے، تو پانی تو نہیں آئے گا نا منہ میں. نہیں آئے گا. تو ایسے ہی جو ہے اس شخص کی حالت ہے کہ جو اپنے ہی تراشے ہوئے پتھر کی عبادت کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس کے ذریعے نعمت مجھ تک پہنچ رہی ہے. تو اس کی اس حالت کو ذہن میں ثابت کرنے کے لیے اس کو تشبیہ دی گئی ہے. یعنی کافر جو صنم کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، اس کے اس بیکار کے کام کو تشبیہ سمجھانے کے لیے، ذہن میں بٹھانے کے لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ اس شخص کی طرح ہے جس کو پیاس زور سے لگی ہوئی ہے، ندی کے پاس ہے، لیکن وہ ہتھیلی کو پھیلا کر کے ندی میں ڈال رہا ہے اور سوچتا ہے کہ پانی مجھ تک پہنچ جائے. تو جیسے اس کا اس طرح حرکت کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، ایسے ہی اس کا بھی اس طرح کی عبادت کرنا جو باطل عبادت ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہاں پہ تشبیہ کی غرض ہے تقریر مشبہ. کیا؟ تقریر مشبہ. اس کے بعد 5واں شعر دیکھیے. وقال ابو الحسن الانباری فی مسلوب، مسلوب یعنی جس کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا پہلے. ابھی جو ہے وہ پھانسی پر کیسے لٹکاتے ہیں؟ گردن میں رسی ڈال کے ایسا گھوڑا دباتے ہیں، نیچے لٹک جاتا ہے. پہلے کیسا تھا؟ وہ تخت جو ہے بنائے جاتے تھے پلس کے نشان کی طرح، ٹھیک ہے.
جیسے وہ لوگ بناتے، عیسائی لوگ نہیں بناتے ہیں کراس جس کو بولتے ہیں، وہ لوگ کراس سمجھتے ہیں نا؟ جی جی ہاں، تو کراس پر جو ہے کیا ہوتا تھا کہ دونوں ہاتھ جو ہے نا یوں ایسے پھیلے ہوئے ہوتے تھے، یعنی جیسے بھیڑ میں ایک آدمی جب ووٹ مانگنے جاتا کیسے ایسے یوں دونوں ہاتھ کو اٹھا کے پھیلاتا ہے نا، جیت کسی کی ہوتی ہے، لوگوں کو کچھ بانٹتا ہے تو کیسے دونوں ہاتھ کو پھیلاتا ہے، تو ایسے ہی اس کے دونوں ہاتھ کو دونوں طرف پھیلا کر کے جو ہے ٹھوک دیا جاتا تھا، دائیں ہاتھ کو دائیں طرف، بائیں ہاتھ کو بائیں کی طرف، اور وہ پلس بنا کر کے اس پر ٹھوک دیا جاتا تھا۔ تو اب وہ کیسا رہتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ یوں پھیلا کے جو ہے نا لوگوں کو کچھ وہ عجیب دیکھ کر کے اس کو بہت ڈراؤنا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن کیا ہے کہ یہاں پر ایک ممدوح کو، جس سے شاعر محبت کرتا تھا، اس کو جب پھانسی دی گئی تو کسی مطلب جیسے پہلے بادشاہ تھا، بعد میں اس کا تختہ الٹ دیا گیا، اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اب یہ اس کا تو ممدوح تھا، تو اس پھانسی دیے ہوئے شخص کو دیکھ کر جو لوگوں کو ڈر لگتا ہے، اس ڈر کو کم کر رہا ہے وہ، اور اس کو جو ہے نا سجا کر کے پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مددت یدیک نحوہم احتفاء کمدہما الیہم بالہبات، مددتا تو نے پھیلایا ہے، مدہ مدو کا معنی پھیلانا، دراز کرنا، تو نے دراز کیا ہے، پھیلایا ہے، یدئی کا اپنے دونوں ہاتھ کو، نحوہم لوگوں کی طرف، ان کی طرف، نحو یعنی طرف، احتفاءً کہتے ہیں خوب زیادہ، جب آدمی کو لٹانا رہتا ہے نا تو دونوں ہاتھ سے لٹاتا ہے نا، تو خوب زیادہ بخشش کرنے کو دونوں ہاتھ سے پیسے لٹانے کو کہا جاتا ہے احتفاء۔ احتفاءً خوب زیادہ بخشش کے طور پر، مفعول لہو، خوب زیادہ بخشش کرنے کے لیے، تو خوب زیادہ بخشش کرنے کے لیے آپ نے دونوں ہاتھوں کو لوگوں کی طرف پھیلا دیا، کمدہما جیسے ان دونوں کا پھیلانا، الیہم ان کی طرف ہو، بالہباتی بخششوں کے ساتھ، ہبا کہتے ہیں تحفوں کو، تو جیسے آپ زندگی میں لوگوں کو دونوں ہاتھ سے یوں کر کے تحفہ دیتے تھے اور آپ کے دونوں ہاتھ پھیل جاتے تھے، ایسے ہی آپ کو جو پھانسی دی گئی ہے تو اس کو دیکھ کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی یہ شخص دونوں ہاتھ سے لوگوں کو پیسے بانٹ رہا ہے۔ تو جو چیز کی طرف لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اس کو سجا کر یہاں پیش کیا گیا، اس کی تزئین بیان کی گئی ہے، اس کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے، گویا کہ یہاں پہ مقصد تشبیہ کا ہے مشبہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، یہی مقصد ہے نا؟ جی سر، یہ پانچواں مقصد ہے، اس کو کہا جاتا ہے تزئین مشبہ، یعنی مشبہ کو سجا کر پیش کرنا، خوبصورت بنا کر پیش کرنا۔ اس کے بعد ہے چھٹا شعر ہے، وقال اعرابی فی ذم امرأتہ، ایک دیہاتی شخص نے اپنی بیوی کی برائی میں یہ شعر کہا، اس کی بیوی بڑی چلاتی تھی، کام سے آتا تھا تو پیسے کم لایا تو چلاتی تھی، تو اب اپنی بیوی کی برائی میں وہ شعر کہتا ہے، وَتَفْتَحُ لَا كَانَتْ فَمَا لَوْ رَأَيْتَهُ تَوَهَّمْتَهُ بَابًا مِّنَ النَّارِ يُفْتَحُ، وَتَفْتَحُ اور وہ منہ کھولتی ہے، بھاڑ جیسا منہ کھولتی ہے، اور جیسی میں گھر میں گھستا ہوں تو چپڑ 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 چالو ہو جاتا اس کا، کہاں گیا تھا، کیا کیا تھا، یہ وہ 50 باتیں ہو جاتی، میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ ایک دم عاجز ہو کر کہتا ہے وَتَفْتَحُ، اور وہ منہ کھولتی ہے، لا کانت، یہ بیچ میں جو ہے نا بد دعا کا جملہ ہے، لا کانت یعنی نہ رہے، مر جائے وہ، لا کانت اللہ کرے کہ وہ مر جائے، فما لو رأیتہ، تو جب کبھی اگر تم اسے دیکھو گے، یعنی جب وہ منہ کھولتی ہے اور جب وہ بڑ بڑ کرتی ہے، 1 2 3 پچر کی مشین جب وہ بن جاتی ہے، تو توہمتہ، تم اسے دیکھ کر وہم کرو گے، توہمتہ، ہو ضمیر کا مرجع اس کا منہ، تم اس کو گمان کرو گے، بابا من النار یفتح، کہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا گیا ہے تو جیسے جہنم کا دروازہ معاذ اللہ کھول دیا جائے تو وہاں سے ظاہر سی بات ہے گرمی ہی آئے گی نا، کوئی ٹھنڈک تو وہاں سے آنے والی ہے نہیں، تو ایسے ہی جب میری بیوی منہ کھولتی ہے تو سوائے جو ہے نا گالی گلوچ اور یہ اور وہ اور اس کے کچھ نکلتا نہیں ہے، تو اس نے اپنی بیوی کے منہ کو جو ہے بدصورت بنانے کے لیے کس چیز سے تشبیہ دے دیا؟ جہنم کے دروازے، جہنم کے دروازے سے۔
تو اس کو کہا جاتا ہے تقبیح مشبہ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقبیح مشبہ، یعنی مشبہ کو برا بنا کر پیش کرنا، مشبہ کو برا بنا کر پیش کرنا. جی، تو اس طرح سے 6 باتیں دی گئی یہاں پر، 6 مثالیں، اور 6 مثالوں کی یہ سب غرض ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے. اسی بات کو نیچے انہوں نے بیان کیا، دیکھیں جلدی جلدی ترجمہ بھی کراتا ہوں. پہلا جو شعر تھا جس میں امکان مشبہ بیان کیا گیا تھا نا، ناممکن بات کو ممکن، ہے نا، دور اور بعید والی بات جو بیان کی گئی تھی، دور اور نزدیک والی. جی. پہلا شعر کہتے ہیں البحث میں، دیکھیے وصف البحتری ممدوحہ، بحتری نامی شاعر نے اپنے ممدوح کا وصف بیان کیا ہے فی البیت الاولی، پہلے شعر میں، بانہ، اس بات سے کہ وہ قریب للمحتاجین، محتاج لوگوں سے قریب ہے، بعید المنزلتی بینہ و بین نظرائہ فی الکرم بون شائع، ہے نا، اپنے بعید المنزلتی و بینہ و بین نظرائہ فی الکرم، بعید المنزلت رتبے کے اعتبار سے دور ہے اس کے اور اس کے مثل کرم میں لوگوں کے درمیان، بون شاسع، بہت زیادہ دوری ہے. بون شاسع کا معنی ہوگا واضح دوری، واضح فرق ہے. ولکن البحتری حینما احس، لیکن بحتری شاعر نے جب محسوس کیا، انہ وصف ممدوحہ، کہ اس نے وصف بیان کیا ہے اپنے ممدوح کا، بے وصفین، ایسے 2 وصفوں کے ساتھ، متضادین، جو متضاد ہیں، یعنی قریب بعید، ہم القرب والبعد، یعنی وہ دونوں قرب ہونا اور بعید ہونا ہے. اراد ان یبین لکا، تو اس نے ارادہ کیا کہ آپ کے لیے ظاہر کر دے، انا ذالک ممکن، کہ ایسا ممکن ہے، وان لیس فی الامر تناقض، اور یہ کہ اس بات میں کوئی تناقض نہیں ہے. فشبہا، تو اس نے تشبیہ دے دی، ممدوحہ، اپنے ممدوح کو، بالبدر الذی ہوا بعید فی السماء، اس 14ویں رات کے چاند سے جو آسمان میں ہوتے ہوئے دور ہے. ولیکن ضوءہ قریب جدا للسائرین باللیل، لیکن اس کی روشنی رات میں چلنے والے لوگوں کے لیے بہت قریب ہوتی ہے. وہذا احد اغراض التشبیہ، اور یہ بھی تشبیہ کے غرضوں میں سے ایک غرض ہے، وہ بیان و امکان المشبہ، اور وہ مشبہ کے امکان کو بیان کرنا ہے. بالکل بات واضح ہو گئی. والنابغہ، اور نابغہ زبیانی جو شاعر ہیں وہ کہتے ہیں یشبہ ممدوحہ بالشمس، اپنے ممدوح کو سورج سے تشبیہ دے رہا ہے. ویشبہ غیرہ من الملوک بالکواکب، اور اس کے علاوہ جو بادشاہ ہے اس کو ستاروں سے تشبیہ دے رہا ہے. کیوں؟ لأن سطوۃ الممدوح تغض من سطوۃ کل ملک، اس لیے کہ ممدوح کا جو دبدبہ ہے یہ ڈھانک دیتا ہے ہر بادشاہ کے دبدبے کو. کما تخفی الشمس الکواکب، جیسے سورج ستاروں کو چھپا دیتا ہے. فهو یرید ان یبین حال الممدوح وحال غیرہ من الملوک، تو وہ ارادہ کر رہا ہے کہ بیان کرے بادشاہ ممدوح کی حالت کو، مدوح لکھا ہوا ہے کیا، ممدوح کی حالت کو، اور اس کے علاوہ کی حالت کو بادشاہوں میں سے. وہ بیان الحال من اغراض التشبیہ ایضا، اور بیان حال مشبہ بھی تشبیہ کے اغراض میں سے ایک غرض ہے. وبیت المتنبی یصف عینی الاسد فی الظلام بشدۃ الاحمرار والتوقد، اور متنبی کا شعر، وہ جو اس نے شیر کی آنکھوں کی جو اس نے لالی کو بیان کیا، اس کی سرخی کو بیان کیا کہ وہ شعلے کی طرح، انگارے کی طرح ہے. کہتے ہیں اور متنبی کا شعر، بیت کا معنی شعر، اور متنبی کا شعر تعریف کر رہا ہے عینی الاسد، شیر کے، یہ شیر معنی وہ شیر، شیر کے دونوں آنکھوں کی، فی الظلام، تاریکی میں، بشدۃ الاحمرار والتوقد، سرخی اور روشنی کی شدت سے، سرخی اور جلن، توقد کہتے ہیں چنگاری پن کو جو جلتا ہے، سرخی اور جلنے کی شدت سے. حتیٰ ان من یراہما، یہاں تک کہ بے شک جو ان دونوں آنکھوں کو دیکھے گا، من بعد، دور سے، یظنہما، تو ان دونوں آنکھوں کو گمان کرے گا، کیا، نار القوم، کہ وہ نار القوم حلول مقیمین، نار لقوم حلول مقیمین، کہ وہ ٹھہرے ہوئے قافلے والوں کی ایک آگ ہے. فلو لم یعمد المتنبی الی التشبیہ، تو اگر
اگر متنبی صرف تشبیہ کا ارادہ نہیں کرتا لقالت یوں کہہ دیتا ان عینی الاسد محمرتانی کہ شیر کی دونوں آنکھیں جو ہے وہ سرخ ہے، لیکنہ اضطر الی التشبیہ لیکن وہ اس تشبیہ کی طرف مجبور ہوا لیبین مقدار ھذا الاحمرار وعظمہ تاکہ وہ اس سرخی کی مقدار کو بیان کر دے اور اس کی عظمت کو یعنی اس کے بڑپن کو بیان کر دے۔ وہذا من اغراض التشبیہ ایضاً، اور یہ بھی تشبیہ کے اغراض میں سے ہے جس کو کہا جاتا ہے بیان مقدار مشبہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بیان مقدار مشبہ، مقدار مشبہ، یعنی کتنی لال ہے۔ یہ گویا کہ اعتراض ہوا کہ شیر کی آنکھیں ٹھیک ہے لال ہے، کتنی لال ہے؟ تو کہا اتنی لال ہے جتنی لال اندھیری رات میں ٹھہرے ہوئے مسافر کے درمیان جلی ہوئی آگ ہوتی ہے۔ امل آیت الکریمہ، اور آیت کریمہ میں کیا ہے اس کو انشاءاللہ ہم کل دیکھتے ہیں۔ صلو علی